آج میں نے 2 ہاف سینچریاں مکمل کی. ایک ہاف سینچری تو میری درس و تدریس کی سرگرمیوں سے متعلق ہے. میں نے 1973 میں بطور سرکاری معلم اپنے اس پیشے کا آغاز کیا تھا. پھر ترقی کرتے ہیں ماسٹر بنا، اس کے بعد اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوا. سن 2000 میں نے والنٹری ریٹائرمنٹ لیا اور اس کے 2000 سے آج تک مختلف تعلیمی اداروں میں ڈائریکٹر، ایڈمنسٹریٹر، پرنسپل، ڈائریکٹر اکیڈمکس، ٹیچرس ٹریننگ خدمات انجام دے رہا ہوں. تو 50 برس تو میرے لیے ہو اور 50 برس ہو گئے میرے لکھنے کی سرگرمیوں کا. مارچ 1972 میں میرا پہلا افسانہ شائع ہوا تھا. کراچی کا ایک روزنامہ ماہنامہ تھا سوداگر، پنجابی سوداگران کا رسالہ تھا، اس کا سالنامہ تھا. اس میں میرا پہلا افسانہ شائع ہوا اور بہت بڑے بڑے لکھنے والوں کے درمیان شائع ہوا. تو میرا پہلے ہی افسانے سے ملی تھی. اس افسانے کا عنوان تھا صبح سے پہلے. شاعری سے میں نے آغاز کیا تھا. پہلا شعر کہا تھا 1969 میں جب میں میٹرک میں تھا. پھر شاعری ہوتی رہی، افسانے ہوتے رہے اور 5 مجموعے میرے شائع ہو چکے. تو میں نے ہاف سینچری مکمل کی ہے. 47 برس میری مسز سے میری رفاقت ہے، تو وہ بھی ہاف سینچری ہونے والی ہے. اس دوران میرے لاکھوں ہی طالب علم ہوں گے، مختلف زندگی شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں. میرے پہلے افسانے کے 2 مجموعے، 2 افسانے، وہ آدھی روٹی اور سنسار. سنسار بھارت میں 4 ادبی رسائل میں مسلسل متواتر شائع ہوتی ہے. آدھی روٹی ایسا افسانہ تھا جس میں مجھے ایک ایوارڈ ملا، سال کا بہترین افسانہ نگار. اس کی ڈرامائی تشکیل بھی ہوئی ریڈیو پر. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پہلے افسانے مجموعے کا میرا PTV پر انٹرویو ہوا، جس میں پروفیسر اسلم فروخی صاحب نے اور سہر انصاری صاحب نے گفتگو کی. یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. یہ دونوں میرے اساتذہ ہیں اور یہ مجھ پر گفتگو کر رہے ہیں کہ دونوں آموز تھا. پھر اس افسانے کا جو آدھی روٹی افسانہ ہے وہ سہر انصاری کے ذہن میں آج تک موجود ہے. پچھلے دنوں 4 فکشن فورم نے سہر انصاری صاحب کے ساتھ ایک شام منائی، زرائی کی. اس میں انہوں نے دوران گفتگو میں اس افسانے کا حوالہ دیا. اس کے بعد ایک اور ایوارڈ میرے لیے جس کا میں ذکر کروں، محمود شام صاحب جو آج کی محفل کے صدر تھے، باوجود تشریف نہیں لائے. وہ جنگ میں ہوا کرتے تھے، بڑا پروٹوکول تھا، ہائی پروفائل کے آدمی تھے، ان سے ملاقات کرنا مشکل ہوتا تھا. پھر وہ جنگ چھوڑ کے انہوں نے جہان نما اخبار جاری کیا، اس کے مدیر تھے. ڈیفنس میں بڑا شاندار سا آفس تھا. ایک شام ان کے وہ تھا ان کا اسسٹنٹ، اس کی کال مجھے آئی کہ شام صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. میں حیران، مجھے اپنے کانوں کو یقین نہیں آیا کہ شام صاحب مجھ سے ملیں گے. اتنے ہائی پروفیشنل کی شخص، میں تو بالکل ظاہر نوآموز جب کا طالب علم. خیر میں کہا میں حاضر ہو جاؤں گا. میں حاضر ہوا. شام صاحب بڑے اتفاق بڑی عزت سے ملے، چائے پیش کی، چائے پی ہم نے. اور جو بات انہوں نے کہی سمجھے کہ میں خلاؤں میں اڑنے لگا. ان کا امام شاہ صاحب میں آپ کو پڑھتا ہوں، آپ کو جملوں کی ساخت کمال کی ہوتی ہے، لفظوں کا استعمال آپ کا کام کرتے ہیں، آپ لفظوں کے نشے سے برخاست جانتے ہیں. سمجھیے ایک برادری کا جیسے ہوتا ہے نا، برادری ازم، اس طرح کا معاملہ ہو گیا. اس کی وجہ بھی میں بتا دوں گا. یہ کتاب جب میں نے پڑھنا شروع کی تو پڑھتے ہی شروع کرتے ہی مجھے شدید غصہ آیا. اب غصہ اس لیے آیا کہ انہوں نے ایک 5واں تخاطب وہاں سے معاملہ اپنا شروع کیا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ 5ویں بار آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، 5ویں بار یا شاید آخری بار. اس وقت عمر کے 74ویں برس میں ہوں، کیا معلوم کب تک زندہ رہوں.
یہ بات جو ہے جس طرح انہوں نے کہی ہے اس پر مجھے غصہ آیا، اس بات نے مجھے ہلا بھی ڈالا۔ ایک پرانی بات یاد آئی، میرا دوسرا افسانوی مجموعہ جب منظر عام پر آیا تو شکیل عادل زادہ صاحب نے وہاں پر ایک مضمون پڑھا۔ وہ ہمارے مینٹور بھی ہیں، ان کو دیکھ کے ہم نے لکھنا، ان کی نقل کرنے کی سیکھی ہے۔ تو انہوں نے اس میں ایک بات لکھی، انہوں نے کہا کہ یہ جو اخلاق احمد ہے اس کی عمر 40 برس ہو چکی ہے۔ اس وقت انہوں نے کہا، یہ 25 برس پہلے کی بات ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 40 برس ہو چکی ہے، اس کا دوسرا مجموعہ آیا ہے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اب تک صرف 2 مجموعے ہی کیوں، 4 کیوں نہیں، 6 کیوں نہیں؟ آج رحمان نشاط کی کتاب دیکھ کر میں سوچتا ہوں، رحمان نشاط 51 برس سے لکھ رہے ہیں، اور 5واں مجموعہ 15 کیوں نہیں، 20 کیوں نہیں؟ جو بات اس سوال کے بعد شکیل عادل زادہ نے کہی تو شاید میرے لیے تھوڑی سی مختلف تھی، لیکن لگ بھگ یہی بات تھی۔ اس کا جواب بھی انہوں نے خود دیا کہ بات یہ ہے کہ یہ جو افسانہ نگار ہے یہ زیادہ اس لیے نہیں لکھ پاتا کہ اس کے سامنے زندگی کے مسائل ہوتے ہیں، اس کو ایک نوکری کرنی ہوتی ہے، اس کی یافت کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے گھر کا سودا آتا ہے، اس کو بجلی کا بل بھرنا پڑتا ہے، یہ سارے کاموں میں الجھا رہتا ہے اور سارا وقت لکھنے کو نہیں دے پاتا۔ رحمان نشاط ایک سینئر افسانہ نگار ہے اور بہت اچھے افسانہ نگار ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں افسانہ نگار کل وقتی افسانہ نگار نہیں ہے، ایک جز وقتی کام کرتا ہے۔ جب فرصت ملے گی، جب زندگی کی کشاکش اجازت دے گی، جب وقت ملے گا، جب دل چاہے گا، جب کوئی پریشانی سر پر سوار نہیں ہوگی، اس وقت لکھنے کا وقت نکالیں گے۔ تو ایک کو اپنے ایک ہونے کا احساس ہوا کیونکہ 2 کا حصہ آ چکا۔ سو کہانیاں ثنویت کی مظہر ہیں، اگر ثنویت نہ ہو تو کہانیاں تخلیق نہ پا سکتی۔ جب آنکھ دیکھتی ہے، بصارت کا عمل شروع ہوتا ہے تو صرف خبر جنم لیتی ہے، لیکن جب بصارت کو مشاہدے میں تبدیل کر دیا جائے تو پھر ایک صحافیانہ تحریر جنم لیتی ہے، اور جب اس مشاہدے پہ ایکسرسائز کر کے اس سے بصیرت کشی کی جائے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مضامین لکھتے ہیں، اور جب بصیرت کے ساتھ متصورہ شامل ہو جائے تو پھر پاپولر فکشن وجود میں آتا ہے، اور جب متصورہ اور بصیرت کے ساتھ متخیلہ متحرک ہو جائے تو پھر سنجیدہ ادب وجود پائے۔ رحمان نشاط کی کتاب متخیلہ کے حرکت میں آنے سے وجود پائی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی کتاب کے سے 3 مناظر آپ تک پہنچا سکوں۔ یہ 3 مناظر جو اس کتاب میں ہیں، جو اس کتاب کی بنیاد پر میں آپ تک پہنچاؤں گا، یہ 3 افسانوں سے منسلک ہے، جس میں پہلا منظر ہے یہو بہو افسانے کے پیراگراف نہیں ہیں، بلکہ افسانے کو پڑھ کر جس طرح میں نے ان کو محسوس کیا یہ وہ مناظر ہیں۔ پہلا منظر جو افسانہ من عرفہ
اور فقط عرفہ کی بنیاد پر آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ 7 سروں کی شد الاپ میں رحمان نشاط کا سحرنگی برہنہ حقیقت پر اکڑوں بیٹھے ہنرمند متشکک کبیر علی کو پرندوں کی طرح پھڑپھڑاتی سریلی سچائی اور اس کے مرشد کو حجرے سے باہر شبنمی مٹی کی آفاقی حقیقت سے ہم نم تازگی کو ننگے پیر محسوس کرنے کا بیان دے کر فقط ڈیپ بیک کی شرٹ، مرصع سلیو لیس اور سکن ٹائٹ جین سے تراشیدہ نینا کو صادق کی شکل حجرے میں ملفوف صداقت سے بغلگیر کر دیتا ہے اور چاکلیٹی شال کو مجاز کی چوکھٹ پر ٹانگ کر حقیقت کی تہ در تہ پرتوں پہ سایہ بن جاتا ہے۔ کیا ہے اس مجموعہ کلام میں، اس مجموعہ افسانے مجموعے میں 20 افسانے ہیں آپ کے، اور تمام ہی افسانے بہت خوبصورت چونکا دینے والے اختتام پر منتج ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا، رحمان نشاط صاحب کہتے ہیں کہ مٹھی بھر زندگی کا محرک ایک تحقیق رہی ہے۔ لاس اینجلس کے ایک موقع ڈاکٹر ابراہیم نے انکشاف کیا کہ آکسیجن جس پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، وہ صرف ہمارے جسم میں 21 گرام کی مقدار میں ہے، صرف 21 گرام۔ اور یہ 21 گرام کتنے ہیں؟ 5 ٹیشو پیپر، ٹماٹر یا پیاز کے چھلکے، ایک پرت یا ریت کی صرف 6 چٹکیاں۔ تو بتائیے کیا حیثیت اور حقیقت ہے ہماری زندگی کی، ریت کی 6 چٹکیاں۔ تو یہ ایک اس کا محرک ان کے افسانوں کا اور ان کے افسانوں کا عنوان جو ہے بڑا بامعنی ہے، اور ہمیں فکر پہ اکساتا ہے، ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ جو ہے واقعی انسان کی زندگی اسی طرح ہے۔ پھر اس طرح پھر آگے ہی کہتے ہیں چل کر کہ مجھے وجاہت مسعود صاحب کے کالم 5 کالم نے بہت انسپائر کیا، اور وہ عوام کی صورتحال یا ہماری جو ملک کی صورتحال ہے اس پر انہوں نے کہا میں پڑھتا رہتا تھا، 75 سال سے جو حالت ہے وہ ہنوز ابھی بھی برقرار ہے۔ تو 5 کالم سے انسپائرڈ بھی آپ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں اب ایک بڑی بات ہے کہ ایک افسانہ نگار یا جو 75 بہاریں دیکھ چکا ہے، وہ اس کی بڑی یعنی رجائیت ہے اس کی شخصیت میں، اس کے مزاج میں، کہ وہ اب بھی اس میں یہ کہتا ہے کہ میں اپنے نوجوانوں سے اب بھی جو ہے وہ ان کو اچھا پاکستان کی توقع کرتا ہوں، ان سے امید رکھتا ہوں، اور ابھی بھی میری امیدوں کا مرکز نوجوان ہی ہے۔ تو یہ آپ کا 5واں تخاطب ہے جو اس میں شامل ہے۔